إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل قدر ولائق احترام اساتذہ جامعہ و عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس علمی محاضرے کے اندر میں نے سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین دکتور صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے تعظیم العلم، جس کے اندر شیخ نے تقریباً 20 ایسے قواعد ذکر کیے ہیں جس کا جاننا ایک طالب علم کے لیے بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ انہی 20 قواعد میں سے کچھ قواعد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. عزیز طلبہ و طالبات، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ جس مقصد کے لیے اس جامعہ کے اندر آئے ہیں یا جس مقصد کے لیے آپ کے والدین نے اس جامعہ کے اندر آپ کو بھیجا ہے اور اصل مقصد سے آپ بھٹک رہے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آپ آ رہے ہیں، تو اس کتاب کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے جانتے ہیں تعظیم العلم یعنی علم کی تعظیم. تعظیم العلم کا مطلب علم کی تعظیم. یہاں کون سا علم مراد ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ سے یہاں کون سا علم مراد ہے؟ شرع علم. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے: العلم قال اللہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفانی، کہ علم نام ہے اللہ کے فرمان کا، علم نام ہے نبی کے فرمان کا، علم نام ہے صحابہ کے فرمان کا. ان تینوں کے فرامین کو علم کہا جاتا ہے. اسی سے ملتا ہوا ایک سوال کہ ایک انسان کے اندر اصل علم ہے یا اصل جہالت ہے؟ ایک انسان کے اندر اصل علم ہے یا اصل جہالت ہے؟ کیا ہے اصل؟ ایک انسان کے اندر اصل جہالت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب اگر کوئی شخص یہ حکایت بیان کرے کہ فلاں کتاب کے اندر فلاں بزرگ کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو 5 پارہ 10 پارہ پیٹ ہی سے حفظ کر کے نکلے، تو یہ ان کی بات تسلیم کی جائے گی؟ نصوص کے مقابل میں ان کے اس قول کو تسلیم کیا جائے گا؟ نصوص کے مقابلے میں ان کے اس قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب آئیے پہلے قاعدے کی طرف. پہلا قاعدہ ہے تطہیر وعاء العلم، یعنی علم کے برتن کا پاک صاف کرنا. علم کے برتن کا پاک اور صاف کرنا. ہر چیز کو رکھنے کے لیے ایک ظرف اور برتن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ علم جہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے پاک اور صاف کر لیں. علم کا برتن کیا ہے؟ علم کا برتن دل ہے. علم کا برتن کیا ہے؟ دل ہے.
جس دل کے اندر آپ شریعت کے علم کو رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے علم کو رکھنا چاہتے ہیں، حدیث کے علم کو رکھنا چاہتے ہیں، فقہ کے علم کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ دل پاک ہونا چاہیے، تبھی یہ علم آپ کے دل میں بیٹھے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز خراب اور گندی جگہ پر رکھتا ہے، اچھی جگہ پر رکھتا ہے، تو یہ شریعت کا علم اللہ رب العالمین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے شریعت کا علم ایسے دل کے اندر رکھ دے جو دل گندا ہو، جو دل ناپاک ہو۔ جس قدر ایک انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا، اسی قدر اس کا اثر اس کے دل پر ظاہر ہوگا۔ آپ نے لالٹین دیکھا ہے، اس کا شیشہ جس قدر صاف اور ستھرا ہوگا اس کی روشنائی پھوٹے گی، دکھے گی آپ کو اس سے روشنی، اور اس کا شیشہ اگر کیا ہوگا، میلا کچیلا ہوگا تو اس سے روشنی پھیلے گی، ہو سکتا ہے استعمال کے قابل بھی وہ نہ رہے۔ ایک چیز اور، اب دل کو ہمیں کن چیزوں سے پاک رکھنا ہے؟ دل کو کن چیزوں سے پاک رکھنا ہے؟ دل کو دو چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ دل کو دو چیزوں سے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز شبہات کی گندگی سے، شبہات کی گندگی سے، اور دوسرا ہے شہوات کی گندگی سے۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے دل کو آپ پاک اور صاف رکھیے۔ اور طہارت قلب اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک کیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں کپڑے سے پاک کرنے سے مطلب آپ اپنے دل کو پاک کیجئے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخص گندا کپڑا پہن کر کسی دوسرے سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میں اس گندے لباس کے اندر کیسے جاؤں، اس سے ملاقات کروں۔ تو آپ کو ہم اور آپ کو اس بات سے شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا دل گندا ہو اور وہ دل اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کی طرف یا تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل اور عمل کی طرف، کہ تمہارا دل کیسا اس عمل کرنے میں۔ جس طالب کے دل میں شہوات ہو، شبہات ہو، نفرت ہو اور حسد ہو، تو ایسے طالب علم کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا، حرام علی قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل۔ سہل بن عبداللہ نے کہا، حرام ہے ایسے دل پر کہ اس کے اندر نور داخل ہو جائے جبکہ اس کے دل کے اندر وہ چیز موجود ہو جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ جو لوگ زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں ہم ان کو اپنی آیت سے پھیر دیں گے۔ مفسرین نے سفیان بن عیینہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایسے دل والوں کو اللہ رب العالمین قرآن کی سمجھ سے محروم کر دے گا۔ قرآن کی سمجھ سے کیا کر دیں گے؟ اللہ رب العالمین محروم کر دیں گے۔ اس لیے اس علم کے حصول میں دل کا پاک اور صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا قاعدہ، اخلاص النیہ فیہ، نیت درست کریں آپ۔ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بغیر اخلاص کے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طریقے سے
اگر آپ علم کے حصول میں مخلص نہیں ہوں گے تو یہ دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سلف صالحین میں سے جو اعلیٰ مرتبہ پہ پہنچے، اس علم کے حصول میں اخلاصی سبب تھا کہ دنیا کے اندر وہ مشہور ہوئے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ علم کے حاصل کرنے میں مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے 4 اصول ہیں۔ اگر یہ جاننا ہو کہ میں علم حاصل کرنے میں مخلص ہوں کہ نہیں ہوں، اس کے کتنے اصول ہیں؟ 4۔ اس کے کتنے اصول ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا رفع الجہل عن نفسہ، اپنے اندر سے جہالت کو دور کرنا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اپنے اندر سے جہالت کو دور کرنا۔ دوسرا ہے رفع الجہل عن الخلق، کہ دوسروں سے بھی جہالت کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ یعنی پہلے سیکھا، اپنے اندر سے جہالت کو دور کیے، پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی اس علم کا پیغام دوسروں تک آپ پہنچائی۔ تیسرا ہے احیاء العلم، علم کو زندہ رکھنا۔ تیسرا ہے العمل بالعلم، کہ علم کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اگر یہ چاروں چیزیں کسی طالب علم کے اندر پائی جائیں گی تو گویا وہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے؟ مخلص ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود ہے تو گویا وہ علم کے حاصل کرنے میں کیا ہے؟ مخلص ہے۔ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ علم کو سیکھیں عمل کی نیت سے۔ سلف صالحین کس قدر اپنے نیتوں کی اصلاح کرتے تھے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ما آلجت شیئا اشد علی من نیتی لانہا تتقلب علی، میں نے اپنے دل کا علاج نیت سے زیادہ کسی اور چیز میں نہیں کی، کیونکہ یہ پلٹتے رہتا ہے۔ تیسرا اصول جمع ہمت النفس علی، ایک طالب علم عالی ہمت ہو اور بلند ارادہ رکھنے والا ہو، یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ اب عالی ہمت اور بلند ارادہ اپنے اندر کیسے پیدا کرے، اس کے 3 اصول ہیں۔ عالی ہمت اور بلند ارادے اپنے اندر کیسے پیدا کرے گا، اس کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 الحرص علی ما ينفع، الحرص علی ما ينفع، ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں نفع بخش ہو اس کے حصول میں کیا کریں؟ آپ لگ جائیں۔ جو بھی چیز آپ کی زندگی کے لیے نفع بخش ہو اس کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں۔ نمبر 2 الاستعانۃ باللہ عز وجل فی تحصیلہ، کہ اس چیز کے حصول میں آپ اللہ رب العالمین سے کیا کریں؟ مدد طلب کریں۔ اس چیز کے حصول میں آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے مدد کریں۔ صرف محنت ہی پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین سے کیا کریں؟ مدد طلب کریں۔ اور اس علم کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے۔ کوئی طالب ایسا ہے جو 5 وقت کی نمازوں میں اس علم کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں میں اس علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے؟ آپ اس علم کے لیے اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اور رو کر اس علم کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کے لیے اس علم کو کیا کر دے؟ آسان کر دے، علم کے حاصل کرنے کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ خصوصاً اس وقت جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجئے۔ تیسرا ہے عدم العجز عن بلاغ البغي منه، آپ پست ہمت نہ بنے، بیچ راستے سے بھاگ نہ جائیں۔ اور یہی بات حدیث رسول کے اندر بھی کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اس کے اندر بھی وہی بات کہی گئی ہے۔ سلف صالحین کے آپ واقعات
پڑھیں اور دیکھیں کہ کس قدر وہ عظیم ہمت اور عالی ہمت والے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق اور جذبہ تھا، فجر سے پہلے اپنے شیخ کے حلقے میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا ابھی مت جاؤ، ابھی کم سے کم اذان تو ہو جانے دو۔ ان کے شوق اور جذبے کو آپ دیکھیں کس قدر علم حاصل کرنے کی طلب تھی، پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے 3 مجلس کے اندر اسماعیل الحیری سے اس بخاری شریف کو ختم کر دیا، مغرب سے لے کے فجر تک، چاشت سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، انہی 3 مجلس کے اندر خطیب بغدادی نے بخاری کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا واقعہ، ابو محمد بن التبان، یہ کیا کرتے تھے؟ پوری کی پوری رات پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ماں ان کو منع کرتی کہ بیٹا مت پڑھو، رہنے دو، زیادہ مت پڑھو۔ تو کیا کام کرتے؟ رات کو چراغ کو جلا کر کے کسی بڑے برتن کے نیچے چھپا دیتے، اور جب ان کو یہ محسوس ہوتا کہ امی ہماری سو گئی ہیں تو اٹھ کر چراغ جلاتے اور پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا ان واقعات سے آپ نصیحت حاصل کریں، سلف کے ان واقعات سے آپ نصیحت حاصل کریں کہ علم کے حصول میں آپ بھی زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4، صرف الہم فی الی علم القرآن والسنت، آپ کی اصل توجہ کتاب و سنت کو حاصل کرنے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اصل علم ہے۔ کتاب و سنت کا علم ہی اصل علم ہے، باقی جو دوسرے علوم ہیں وہ سب کتاب و سنت کے معاون علم ہیں۔ اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے، اور باقی جو دوسرے علوم ہیں جیسے نحو کا علم، صرف کا علم، بلاغہ کا علم، یہ سب کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس لیے ان علوم کو بھی سیکھنا چاہیے، اور رہے اس کے علاوہ دوسرے علوم جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو، تو ان کا نہ سیکھنا کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ اس چیز کو پکڑ لیجئے، اس چیز کو تھام کر رکھیے جو تمہاری طرف کیا کی گئی ہے؟ وحی کی گئی ہے۔ تمہاری طرف کیا کی گئی ہے؟ وحی کی گئی ہے۔ تو وحی کا علم کون سا ہے؟ کتاب و سنت ہی والا کیا ہے؟ وحی کا علم ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ علم سیکھے، اسے چاہیے کہ قرآن پر غور کرے۔ قرآن پر کیا کرے؟ غور کرے، اس لیے کہ اس کے اندر پہلے لوگوں کا بھی علم ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی کیا ہے؟ علم ہے نا۔ مسروق جو تابعی ہے کہتے ہیں، ہم اصحاب رسول سے سوال نہیں کرتے تھے مگر ان سے علم قرآن کے تعلق سے سوال کرتے اور وہی سیکھتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک انسان کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، دوسرے علوم کا اسے علم ہو، چاند پر آدمی پہنچ جاتا ہے جبکہ چاند کے بنانے والے کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے نا، تو افضل وہی ہے جو چاند کے بنانے والے کا علم جس کے پاس ہو، وہی علم کیا ہے؟ افضل اور بہتر ہے۔ پانچواں قاعدہ، ایسے راستے پر چلنا جس راستے پر چل کر علم پا سکتے ہیں آپ، ایسے راستے پر چلنا، سلوک الجادۃ الموصولۃ الیہ، ایسے راستے پر چلنا
جس راستے پر چل کر علم پا سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو۔ اب کیسے علم حاصل کرو گے؟ معروف طریقے سے علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے۔ نمبر 1، حفظ متن جامع للراجحین، اہل فن کے نزدیک جو معتمد متون ہیں ان کو آپ کیا کر لیں؟ یاد کر لیں۔ جیسے نحو کے اندر کوئی متن یاد کر لیں، صرف کے اندر کوئی متن یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ ہر فن کے اندر ایک ایک متن یاد کر لیں۔ نمبر 2 ہے متون کو پڑھنے کے لیے ایسے اساتذہ کی طرف رجوع کریں جن کے پاس اہلیت ہو، جو خیر خواہ ہو، جن کے پاس کیا ہو؟ اہلیت ہو اور وہ خیر خواہ ہو۔ اب استاذ کے پاس اہلیت ہے کہ نہیں، اس کا علم کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ اس نے اپنی کسی دوسرے استاذ سے علم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے، یا ذاتی مطالعہ سے عالم بن گیا ہے، اس نے شاگردی اختیار کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ سمجھ گئے؟ صلاحیت کا کیسے پتا چلے گا؟ ایسے کہ ناصح و خیر خواہ ہوگا، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کے اندر 2 صفت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اسے اپنا مربی بنا سکیں، اور دوسرا معرفت بطرائق التعلیم، کہ اسے درس و تدریس کا کیا ہو؟ طریقہ معلوم ہو کہ کیسے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اسے علم ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کس کے معلم تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، ہے نا؟ تو جبریل علیہ السلام کے اندر 2 اہم صفتیں کیا تھی؟ جبریل علیہ السلام کے پاس 2 اہم صفت ان کے پاس کیا تھی؟ ذی قوہ اور امین۔ ذی قوہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ یہاں ذی قوہ جو کہا گیا ہے، ذی قوہ سے مطلب آپ کیا سمجھے؟ ذی قوہ کا مطلب استاذ طاقتور ہو، ذی قوہ کا مطلب استاذ طاقتور ہو، ذی قوہ کا مطلب استاد صلاحیت مند ہو، کیا ہو؟ اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے پڑھانے کی۔ اور امین کا مطلب یعنی جیسے علم حاصل کیا ہے ویسے ہی دوسروں تک کیا کر دے؟ پہنچا دے۔ یہ ہے کیا؟ امانت داری ہے نا؟ تو 2 چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام سن الصبا والشباب، اس علم کو حاصل کرنے میں سبقت کرنا، خصوصاً بچپنے کی عمر میں اور جوانی کی عمر میں۔ اس عمر کو آپ کیا سمجھیے؟ غنیمت سمجھیے۔ علم حاصل کرنا خیر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے، اس لیے اس کے حصول کی آپ کیا کریں؟ کوشش کریں۔ خصوصاً بچپنے کی عمر میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپنے میں جو آپ نے علم حاصل کر لیا گویا کہ وہ کیا ہے؟ پتھر کی لکیر ہے نا؟ بچپنے کے اندر جو آپ نے علم حاصل کر لیا اب وہ مٹنے والا نہیں ہے نا؟ اس لیے اس عمر کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک بیماری کو پیدا نہ ہونے دے، ایک بیماری کو پیدا نہ ہونے دے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ تصویف کی۔ کون سی بیماری ہے؟ تصویف کی، یعنی انشاءاللہ سنیچر سے کروں گا، انشاءاللہ اگلے مہینے سے تو پکا ہے، انشاءاللہ اس جمعہ کے بعد،
ابھی دورے میں پڑھ کے میں پاس ہو جاؤں گا، ہے نا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کا اگر ہدف اور ٹارگیٹ بڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گا، ہے نا۔ 7واں قاعدہ ہے لزوم التأنی فی طلبہ و ترک العجلہ، کہ علم حاصل کرنے میں اطمینان ہونا چاہیے۔ علم کے حاصل کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ اطمینان ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ طلب علم میں لگے رہیں اور عجلت بازی سے آپ پرہیز کریں۔ قرآن مجید کے اندر کتنے پارے ہیں؟ 30۔ کتنے ہیں؟ 30۔ اور یہ 30 پارے ایک بار کی نازل ہوئے ہیں کہ پورا ایک ساتھ نازل ہو گیا ہے؟ نہیں نازل ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو یکبارگی ہی کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم وقتاً فوقتاً ایک دو آیت اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل قوی رکھے۔ آپ کا دل کیا رکھے؟ قوی رکھے، ہے نا۔ تو اس طریقے نزول سے ہمیں کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایک طالب علم کو روزانہ ایک آیت، دو آیت، ایک حدیث، دو حدیث، اسی طرح روزانہ آپ یاد کریں گے تو سال کے اندر کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ گن پاؤ گے؟ 8-9 سال کے اندر کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ گن نہیں پاؤ گے، ہے نا۔ اس لیے آپ جو بھی کام کریں اس کو مسلسل اور دوام کے ساتھ کریں، کہ میں نے 2-3 دن زبردست پڑھائی کی، پوری رات جاگی اور بعد میں پتا چلا، اس کے بعد کتاب کی طرف آپ کی نگاہ نہیں گئی، تو ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ کم پڑھنا ہے لیکن روزانہ پڑھنا ہے، دوام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ دیکھیے کہ وہ کس طرح علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حماد بن نبی سلیمان اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ روزانہ 3 مسئلہ سیکھو، روزانہ 3 مسئلہ سیکھو، اس سے زیادہ مت سیکھو۔ اسی طریقے سے 8واں قاعدہ ہے علم سیکھنے میں اور سکھانے میں صبر کو لازم پکڑیں۔ علم کو سیکھنے میں بھی اور سکھانے میں بھی کیا کریں؟ صبر کو لازم پکڑیں، کیونکہ صبر بہت ساری بھلائیوں کا، صبر کے اندر بہت ساری بھلائیوں کا راز مضمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، خصوصاً علم کے حاصل کرنے میں زیادہ صبر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو عمر کے لڑکے ہیں گلیوں محلوں میں گھوم رہے ہوں یا اور کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں بھی ان کی طرح گھوموں ٹہلوں، یا کوئی باہر کا آدمی آپ سے یہ کہے کہ آپ جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ غریب اور فقیر رہ جائیں گے، تو گویا اس معاملے پہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے نا۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، کہ اگر آپ اپنے جسم کو آرام دیں گے تو آپ کو علم ملے گا، آپ کو علم ملنے والا نہیں ہے۔ اسمعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو طالب کچھ دنوں کے لیے پریشانی برداشت نہیں کر پاتا وہ زندگی بھر جاہل بن کر کیا ہے؟ رہ جاتا ہے نا۔ بعض سلف کا قول ہے من لم يحتمل علم التعلیم لم يذق لذت التعلیم، کہ جو تعلیم یعنی تعلیم کے میدان میں محنت کرنا برداشت نہیں کرتا ہے اسے علم کی لذت نہیں ملنے والی ہے۔ علم کے اندر جو صبر کرنا اس کی 2 قسمیں ہیں، صبر فی تحملہ واخذہ، یعنی علم کو حاصل کرنے میں صبر کرنا، علم کو حاصل کرنے میں صبر کرنا۔ جیسے آپ حفظ کر رہے ہیں، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے کتاب کے تعلق سے
سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کلاس کے اندر صبح بیٹھنا ہے، نیند آتی ہے، نیند چھوڑ کر بیٹھنا، اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے نا۔ اسی طریقے سے استاد آپ کے اوپر کوئی سختی کرتے ہیں یا آپ ہی کے فائدے کے لیے آپ کو مار بھی دیتے ہیں تو اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے نا۔ دوسرا قسم ہے صبر فی ادائی و بختی و تبلیغی الی اہلہ، یعنی سکھانے کے مرحلے میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آپ ابھی سیکھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب پڑھانے کے میدان میں آئیں گے تو وہاں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ اسی طریقے سے نواں قاعدہ ہے انتخاب الصحبۃ الصالحۃ لہ، یعنی علم کے راستے میں نیک دوستوں کا انتخاب، علم کے راستے میں نیک دوستوں کا انتخاب۔ ایک انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ جس بھی میدان میں ہو اس کے دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں یا بنا لیتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے بلندی حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا ساتھی نیک ہو جو ہر میدان میں اس کی مدد کرے، کیونکہ ایک دوست کا اثر دوسرے دوست پر ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آپ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو جس سے تم دوستی کر رہے ہو تو پہلے اسے آپ دیکھ لیں، ہے نا۔ صحبت صالح بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے سست طالب علم کو یا خراب طالب علم کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ ایک دن آپ کو بھی کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا، سست بنا دے گا، ہے نا۔ اس لیے ایسے سست طالب سے دوری بنا کے رکھیں آپ۔ کبھی کبھی ایک طالب علم علم سے محروم ہو جاتا ہے برے دوست کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ایک طالب علم بڑا بن جاتا ہے نیک دوست کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم کے حاصل کرنے میں دوستوں کا جو انتخاب کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ قاعدہ نمبر 10 بذل الجہد فی تحفظ العلم، کہ علم کی حفاظت میں بھرپور کوشش کرنا، علم کی حفاظت میں بھرپور کوشش کرنا۔ علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے 3 اصول ہیں۔ علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے 3 اصول ہیں۔ حفظ کے ذریعے سے، مذاکرہ کے ذریعے سے اور سوال کے ذریعے سے۔ حفظ کے ذریعے سے، مذاکرہ کے ذریعے سے اور سوال کے ذریعے سے۔ تو جب آپ کو کوئی چیز یاد کرنی ہو یا حفظ کرنا ہو تو آپ تنہائی اختیار کریں۔ حفظ کے لیے کیا کرنا ہے؟ تنہائی اختیار کرنا ہے۔ آپ کو دوستوں سے الگ تھلگ ہو جانا ہے اور مذاکرہ کرنا، اس کے بعد آپس میں علمی گفتگو کرنا، آپس میں مذاکرہ کرنا، اس کے ذریعے سے علم نہیں بھولے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کلاس میں ہو تو اپنے استاد سے کیا کریں؟ سوال کریں، ہے نا۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ کے علم میں نکھار پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے بھی آپ کے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بہت کم چیزیں حفظ کی اور بہت زیادہ مطالعہ کیا، لیکن جو تھوڑا حفظ کیے تھے اور یاد کیے تھے وہی اسی سے زیادہ فائدہ ملا بنسبت کثرت مطالعہ سے۔ آپ سلف صالحین کو دیکھیے کہ وہ کس قدر یاد کرتے تھے۔ ابن الفرات نامی ایک شخص تھے، ان کی عادت تھی کہ روزانہ صبح کو کچھ نہ کچھ ضرور یاد کیا کرتے تھے، روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور یاد کیا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ ابن مالک کا جو صاحب الالفیہ ہے، صاحب الالفیہ النحویہ، حفظ کرنے کی عادت اس طرح لگ گئی تھی کہ جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن 5 شواہد انہوں نے یاد کیے تھے۔ جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن 5 شواہد انہوں نے کیا کیا تھا؟ یاد کیا تھا، ہے نا۔
اس لیے ضروری ہے علم کی آپ حفاظت کریں، حفظ کے ذریعے سے، مذاکرہ کے ذریعے سے اور سوال کے ذریعے سے۔ قاعدہ نمبر 11، التحفظ فی مسألۃ العالم، استاد سے ادب کے دائرے میں سوال کرنا، استاد سے ادب کے دائرے میں کیا کرنا؟ سوال کرنا۔ ایک طالب علم جب کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے جس سے اسے کسی مسئلے کا علم ہو جاتا ہے تو استاد سے سوال کرتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ استاد کو اس مسئلے کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے کتاب پڑھی اور ایک مسئلے کا علم مجھے ہو گیا ہے، اب دیکھوں کہ استاد کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے نا؟ تو اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ سوال کا مقصد کیا ہے؟ سیکھنا ہے، کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے۔ ادب کے دائرے میں استاد سے سوال کرنا، اس کے 4 اصول ہیں۔ ادب کے دائرے میں استاد سے سوال کرنا، اس کے کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، سوال کرنے سے پہلے غور کریں کہ آخر سوال کیوں کر رہا ہوں۔ سوال کرنے سے پہلے آپ یہ غور کریں، الفکر فی سوالی لماذا یسأل، کہ سوال کرنے سے پہلے غور کرے آخر سوال کیوں کر رہا ہے، سیکھنے کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو سیکھنا ہے یا یوں ہی سوال کر رہا ہے۔ دوسرا مقصد، سوال کی قدر و قیمت پر غور کرے، جو سوال کرنا ہے اس کی قدر و قیمت پر غور کرے کہ حقیقت میں اس سوال کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ مناسب سوال ہے کہ نہیں ہے یا بیکار سوال ہے۔ تو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ ملنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے استاذ کی حالت کا پہلے اندازہ لگائے۔ تیسرا ہے استاذ کی حالت کا پہلے اندازہ لگائے کہ اس حالت میں سوال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ یعنی استاد کسی معاملے کو لے کر پریشان ہے یا کسی کام میں مصروف ہے تو وہ وقت استاد سے سوال کرنے کا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن مبارک سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا اور آپ چل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو آپ نے کہا لیس ھذا من توقیر العلم، یہ علم کی توقیر اور عظمت میں سے نہیں ہے کہ آدمی کہیں جائے اور راستے میں پکڑ کر آپ اس سے سوال کرنے لگے۔ چوتھا ہے، اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان سے سوال کیا جائے اس حال میں کہ وہ چل رہے ہو، ہے نا، اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ چوتھا ہے سوال کے الفاظ پر غور کرے، سوال کے الفاظ پر کہ اس سوال میں کہیں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، استاذ کے لیے کہیں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، استاذ کے مقام کا خیال رکھے اور ادب کے دائرے میں استاذ سے کیا کرے؟ سوال کرے، اور کوشش یہ کرے کہ سوال کرنا جب ہے تو سب سے پہلے استاذ کو دعا دے، سب سے پہلے استاذ کو کیا کرے؟ دعا دے، اس کے بعد اپنے مسئلے کو کیا کرے؟ پیش کرے اچھے انداز میں، جس سے استاذ کا ادب و احترام باقی رہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اصول ہیں۔ اسی طریقے سے تقریب اس کتاب کے اندر شیخ نے 20 اصولوں کو ذکر کیا ہے اور میں نے صرف 11 اصولوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اصولوں کے مطابق علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔